یہ دیکھیں، ڈرو راٹھی کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج لشکر طیبہ کے دہشت گردوں کے ساتھ نماز جنازہ میں شریک ہو گئی۔ وہ پوچھتے ہیں اس سے زیادہ ثبوت آپ کو کیا چاہیے کہ پاکستان ایک دہشت گرد ریاست ہے۔ اسی طرح انڈیا کے فارن منسٹر جناب وکرم مشری صاحب نے بھی یہی تصویر پکڑی پہ ایک پریس کانفرنس میں، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ حافظ عبدالرؤف ہیں اور یہ ایک اسپیشلی ڈیزگنیٹڈ گلوبل ٹیررسٹ ہیں جو کہ امریکہ نے ایگزیکٹو آرڈر 13224 کے تحت طے کر دیا ہے۔ اور یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق بھی رؤف صاحب لشکر طیبہ کے ممبر بھی رہے ہیں، مگر اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں، اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن لشکر طیبہ کے لوگوں کے ساتھ ہی جڑی ہوئی۔ اسی طرح جناب وکرم دورسوامی صاحب جو کہ انڈین ہائی کمشنر ہیں ٹو دی یونائٹڈ کنگڈم اسکائی نیوز پر گئے، اور انہوں نے بھی یہ تصویر دکھائی اور یہی فکرہ کہا کہ جناب عالی آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ پاک فوج لشکر طیبہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ پاک فوج کا خود یہ کہنا ہے کہ حافظ عبدالرؤف ایک فیملی مین ہیں اور ان کا لشکر طیبہ سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ میں آپ کو ان ساری باتوں سے ایک مختلف آرگیومنٹ دینا چاہوں گا، اور وہ ہے رابرٹ کے مرٹن کا تصور، سیلف فلفلنگ پروفیسی۔ یہ انہوں نے 1948 میں ایک ٹرم ایجاد کی تھی، دریافت کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ سیلف فلفلنگ پروفیسی وہ فالس بلیف ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کوئی ایسا بیہیویئر کرتے ہیں، اور اس بیہیویئر کی وجہ سے جو آپ کی غلط بلیف تھی، جو آپ کا غلط نقطہ نظر تھا، وہ سچا ثابت ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ کی ایک بلیف ہے، آپ کی ایک ایکسپیکٹیشن ہے، اور آپ اپنی بلیف اور ایکسپیکٹیشن کے مطابق ایکٹ کرتے ہیں۔ یہ بلیف یا یہ ایکسپیکٹیشن سچی نہیں ہوتی، مگر یہ آپ کے بیہیویئر کو ڈٹرمن کرتی ہے، اور جب آپ اس پہ بیہیو کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں انکانشیسلی رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آؤٹ کم یہ ہوتی ہے کہ انفیکٹ جو آپ کی بلیف ہے وہ سچی اس وجہ سے ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کے ایکشنز کے نتیجے میں جو آپ کی بلیف ہے اسی پر جا کے چیزیں قائم ہو جاتی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا ایپلیکیشن ہو سکتی ہے پاکستان اور انڈیا کے معاملے پر۔ دسمبر 2001 میں لشکر طیبہ اور جیش محمد نے انڈیا کے پارلیمنٹ پر اٹیک کیا۔ اس کے نتیجے میں یونائٹڈ نیشنز نے لشکر طیبہ اور جیش محمد کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا، اور بین الاقوامی پریشر کے نتیجے میں پاکستان نے بھی ان کو 2002 میں بین کر دیا۔ دونوں تنظیمیں پاکستان میں 2002 سے مکمل طور پر بین ہیں۔ پھر 2008 کے اندر لشکر طیبہ نے ایک بہت بڑا اٹیک کیا ممبئی پہ، جو کہ انتہائی خوفناک قسم کا اٹیک تھا، جس میں انہوں نے معصوم شہریوں کا قتل عام کیا۔ یہ آپ اس کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے تو کبھی اتنی خوفناک چیز اپنی زندگی میں ٹی وی پر بھی نہیں دیکھی۔ اٹ واز ریئلی ہورریفک۔ بہرحال اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر لشکر طیبہ اور جماعت الدعوہ دونوں تنظیموں پر کریک ڈاؤن ہوا۔ ان کے 124 لیڈنگ ممبرز کو اریسٹ کیا گیا، ان کے 5 مختلف ٹریننگ کیمپس اور 20 دفاتر بند کر دیے گئے، ان کی تمام پبلیکیشنز اور تمام کی تمام ویب سائٹس کو 2008-9 کے اندر پاکستان نے مکمل طور پہ یونائٹڈ نیشنز کے پریشر کے نتیجے میں بند کر دیا۔ پھر 2014 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آرمی پبلک اسکول پشاور میں ایک بہت ہی گھنونا واقعہ ہوا، جہاں ٹیررسٹ گھس آئے اور انہوں نے بچوں کا قتل عام کرنا شروع کر دیا۔ بچوں کو قتل کیا، about 150 بچے، ٹیچرز وغیرہ، ان کو بہیمانہ قتل کیا، اور اس قتل کے نتیجے میں پورا پاکستان متحد ہوا، اور ہماری پارلیمنٹ اور سینٹ وغیرہ نے 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان 2014 کے اندر پاس کیا کہ ہم ٹیررزم کو ختم کر دیں گے۔ اور اس نیشنل ایکشن پلان کے اندر آپ اس کو پڑھیں، لشکر طیبہ کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ہم اس قسم کی تنظیموں کو دبائیں گے۔ انفیکٹ اس کے بعد نئے قسم کے کورٹس قائم ہو گئے جن کو ملٹری کورٹس کہا جاتا ہے، کیونکہ جو سویلین کورٹس تھے ان کو گھبراہٹ تھی کہ اگر ہم ٹیررسٹ کے خلاف یہ سینٹنسز پاس کریں گے تو ہمارے خلاف یہ ایکشن نہ ہو جائے، تو ملٹری نے کہا کہ ہم ان کے خلاف ایکشن کریں گے۔ اس پہ بھی بڑی ڈیبیٹ رہی۔ آسما جہانگیر اور بہت سارے ہیومن رائٹس کے لوگوں نے کہا کہ ملٹری کورٹس نہیں، ان کو نارمل کورٹس میں پیش ہونا چاہیے۔ مگر بہرحال آپ کو صرف ہسٹری بتا رہا ہوں کہ اسپیشل کورٹس بنائے گئے کہ ان ٹیررسٹوں کو ہم پکڑیں گے اور ان کو پھانسی دے دیں گے۔ جی ہاں، یہ سب کچھ پاکستان میں ہوا۔ پھر 2014 میں آرمی نے آپریشن ضرب عزب لانچ کیا، جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی بروٹل قسم کا آپریشن تھا۔ ڈور ٹو ڈور جا کے، محلے سے محلے جا کے، پنڈ ٹو پنڈ یہ گئے، خاص طور پہ نارتھ وزیرستان میں
2.2 ملین لوگ آپ اندازہ کریں ڈسپلیس ہوئے, اور اس کی وجہ سے جو ٹیررسٹ گروپس کا انفراسٹرکچر تھا وہ سگنیفیکنٹلی ڈیگریڈ ہوا. پھر اس کے بعد 2015 کے اندر پیمرا جو کہ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ہے, اس نے نہ صرف یہ کہا کہ لشکر طیبہ کے حوالے سے کسی قسم کی کوریج بینڈ ہے, بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جماعت الدعوہ کے حوالے سے کسی قسم کی کوریج بینڈ ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے حوالے سے کسی قسم کی کوریج بینڈ, ان کا نام بھی نہیں لے سکتے آپ ٹی وی پہ. اور یہ پہلی دفعہ تھا کہ آفیشیلی پیمرا کی طرف سے بھی اور حکومت پاکستان کی طرف سے بھی انہوں نے یہ کہا کہ جماعت الدعوہ در حقیقت لشکر طیبہ کی ہی ایک ایفیلیٹڈ تنظیم ہے, کہ ان کی فرنٹ آرگنائزیشن ہے, اور لہٰذا اس کو بالکل بھی ہم ٹی وی پہ کسی قسم کی کوریج نہیں دیں گے. پھر 2017 کے اندر فوج نے ایک اور آپریشن لانچ کیا جس کا نام تھا آپریشن رد الفساد, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ریمیننگ ٹیررسٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو پکڑیں گے, اور اس میں لشکر طیبہ کے آپریٹیوز بھی شامل تھے, یعنی کہ رد الفساد کے نشانے پر لشکر طیبہ کے آپریٹیوز بھی شامل تھے. پھر 2018 میں پاکستان کو تیسری دفعہ FATF گرے لسٹ پہ ڈالا گیا اور کہا گیا کہ ٹیرر فائنینسنگ کو آپ روکیں, اور اس میں خاص طور پہ لشکر طیبہ ایک کی ایلیمنٹ تھا, اور پاکستان نے اس سلسلے میں کمپریہنسو اینٹی ٹیرر فائنینسنگ ریگولیشنز پاس کروائیں, پورے قوانین اور پروٹوکولز چینج کی. اس کی فہرست میں آپ کو پچھلے ولاگ میں سنا چکا ہوں, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایم تھا اگینسٹ حافظ سعید جناب علی. اسی کی کڑی ہے کہ 2019 میں حافظ سعید کو پہلی دفعہ اریسٹ کیا گیا. پہلے ان کو کہا جاتا تھا کہ ہم ڈیٹین کر رہے ہیں, اریسٹ نہیں کرتے تھے. اب ان کو اریسٹ کیا اور ان کو چارج کیا کہ جی آپ ٹیرر فائنینسنگ کر رہے ہیں, اور ان کے خلاف باقاعدہ کنوکشن ہوئی. آپ پڑھ لیں جناب علی, دس از اے فیکٹ, اور انڈیا کے میڈیا نے بھی اس کو کور کیا. اور اس کے ساتھ ان کے ایسٹس کے میس سیجرز ہوئے. 400 سے زائد ایسی فیسلٹیز اور دفاتر جو کہ LET جماعت الدعوہ اور ان کے ایفیلیٹس چلا رہے تھے, فلاحی انسان فاؤنڈیشن, ان پہ کریک ڈاؤن کیا گیا اور ان کے ایسٹس کو باقاعدہ سیز کیا گیا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ حافظ سعید کو 31 سال کی جیل کی سینٹنس سنائی گئی, اور پاکستان نے یہ کہا کہ تمام 34 ایکشن پوائنٹس جو کہ FATF نے ہمیں بتائے وہ ہم نے مکمل کر لی. FATF نے آ کے چیک کیا, انہوں نے کہا یس تھمز اپ, آپ نے وہ سب چیزیں کر لیں, ٹیرر فائنینسنگ کو روک لی, اور اس کے نتیجے میں 2022 میں پاکستان FATF کی لسٹ سے اتر آیا. پہلگام اٹیک سے تھوڑی دیر پہلے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ کے پاس اتنا بڑا ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ ہے, کیا ریسرچ کر رہے ہیں آپ اور کیا انالیسس کر رہے ہیں مجھے تو نہیں پتہ چل رہا, کیونکہ آپ دیکھیں کہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک لسٹ ریلیز کی تھی جس میں 80 تنظیموں کا نام تھا, اور اس 80 تنظیموں میں لشکر طیبہ کا بھی نام تھا, اور انہوں نے یہ کہا کہ پبلک بالکل منع ہے کہ ان کو عید پہ کسی قسم کی ڈونیشن نہیں دیکھنی. آپ ڈبل چیک کریں, آپ چیک کریں, آپ مجھے بتائیں, آپ اپنا ریسرچ کریں, اپنی انالیسس کریں کہ میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں. پھر دیکھیں آپ نے 9 مختلف مقامات پر اٹیک کیے پہلگام کے بعد, اور وہ مقامات LET اور جیش محمد کے مختلف دفاتر وغیرہ ہی تھے. اور رزلٹ اس کا کیا ہوا, یہ سب سے اہم بات ہے. رزلٹ کیا ہوا؟ رزلٹ یہ ہوا کہ فوج پھر حافظ عبد الرؤف کے پیچھے نماز جنازہ میں شریک ہو گئی, اور آپ کے اس ایکشن کے نتیجے میں فوج اور لشکر طیبہ کی آپس میں دوبارہ صلح ہو گئی. آپ کے لیے تو تالیاں بجانی چاہیے کہ 20 سال سے جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی کوشش تھی, جس میں انڈیا بھی شامل تھا, کہ پاکستان کی ریاست لشکر طیبہ, جماعت الدعوہ, فلاح انسانیت فاؤنڈیشن وغیرہ کو ریپریس کرے اور دبائے, اور اس میں باقاعدہ کئی سارے میجرز بھی لیے گئے. اب آپ کے اس ایکشن کے نتیجے میں, کیونکہ آپ نے انٹرنیشنل باؤنڈری کراس کی, آپ نے آرٹیکل 24 کی وائلیشن کی, آپ نے پورے پاکستان کو اس ایکشن سے متحد کر دیا, اور اس متحد ہونے کے ایلیمنٹ کے اندر یہ بھی چیز شامل تھی جس پر اب آپ کمپلین کر رہے ہیں کہ یہ کیوں ہوا, دیکھیں یہ تو بڑا غلط ہوا. بھیا یہ آپ کے ایکشن کی رزلٹ ہے, یو کازڈ اٹ. سو اس لیے میں تو کہوں گا کہ آپ کے لیے ایک راؤنڈ آف اپلاز ضرور ہونا چاہیے. اسی کو کہتے ہیں سیلف فلفلنگ پروفیسی. انڈیا نے یہ سوچا کہ پاک آرمی ہی لشکر طیبہ کے پیچھے, لشکر طیبہ ہی پہلگام اٹیک کے پیچھے. اس بلیف کو کیونکہ وہ مان چکے تھے, انہوں نے اٹیک کیے, لائن آف بارڈر کو کراس کیا, بارڈر کو کراس کیا, لائن آف کنٹرول کو کراس کیا, اور جو چیز ان کے ذہن میں تھی کہ یہ سچ ہوگی اس کو سچ بنا دیا.
واقعی میں تو تالیاں بجانا چاہتا ہوں ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ میں. کیسے آپ نے بندے رکھے ہوئے, کون سی ریسرچ کر رہے ہیں اور کیا انالیسس کر رہے ہیں. یو آر ریئلی میکنگ دا سچویشن ورس, یور ریزلٹس آر کاؤنٹر پروڈکٹیو. اس چیز کا انالیسس کریں, اس چیز کو اسٹڈی کریں. اور پیئرز مورگن صاحب نے پوچھا انڈین سے بھی اور پاکستانیوں سے کہ انڈیا کو کیا کرنا چاہیے تھا. میں آپ کو صاف صاف بتا سکتا ہوں کہ انڈیا کو کیا کرنا چاہیے تھا. انڈیا کو وہی کرنا چاہیے تھا جو وہ بڑے عرصے سے کرتے آ رہے تھے اور جو افیکٹو بھی ثابت ہو رہا تھا, اور وہ یہ ہے کہ اپنی ایویڈنس آپ یونائٹڈ نیشنز کے پاس لے کر جائیں, یونائٹڈ نیشنز کے سامنے رکھیں, یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل اس کو ڈیبیٹ کرے. اگر وہ ایویڈنس سچی ثابت ہو جائے تو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے پاس ایک پوری سینکشنز کی رجیم ہے 1267, 1989, 2253. وہ سینکشنز لگا سکتے ہیں. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بندے پہ سینکشن ہے, فلاں آرگنائزیشن پہ سینکشن ہے, فلاں آرگنائزیشن کے ایسٹس حکومت پاکستان سیز کرے, اور اس سے آگے ایسکلیٹری طریقے سے وہ اور آگے بڑھ سکتے ہیں. یو این ایس سی ریزولوشن 1373 بھی موجود ہے, اور اگر وہ بھی کامیاب نہیں ہوتا پھر ہیومن رائٹس کاؤنسل میں بات جاتی ہے. اگر وہ بھی کامیاب نہیں ہوتا تو ایکسپورٹ رپورٹس بننی شروع ہو جاتی ہیں. یونائٹڈ نیشنز کے ہیومن رائٹس ریپرٹوارز وغیرہ, ٹیررزم وغیرہ کو دیکھنے کی جو لوگ ہیں وہ پاکستان آ کے دورہ کر کے پوری رپورٹس لکھتے ہیں. اگر وہ نہیں کامیاب ہوتا تو جنرل اسمبلی میں ریزولوشنز پاس ہوتی ہیں, اور اگر وہ نہیں کامیاب ہوتا تو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ بھی اسی لیے قائم ہے. تو یہ ساری 6 چیزیں یونائٹڈ نیشنز کے پاس موجود ہیں کہ اگر ایک ملک دوسرے ملک پر ٹیررزم کرتا ہے یا ٹیررزم میں امداد کرتا ہے تو یونائٹڈ نیشنز اس کو چیک کر سکتا ہے, اور یہی اس کا در حقیقت صحیح اور لیگل طریقہ بھی ہے, اور فرینکلی اسپیکنگ یہی ایفیکٹو طریقہ بھی ہے. میں جانتا ہوں کہ یہ جو افیکٹو طریقہ ہے اس سے بڑا سا دھماکہ نہیں ہوتا اور شاید ووٹ نہیں ملتے کیونکہ کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ ہوا کیا ہے. مگر فرینکلی اسپیکنگ آپ خود ریسرچ کر لیں, آپ خود انالیسس کر لیں. ونگ آپ کے پاس موجود ہے, دھروو راٹھی صاحب آپ کے پاس بھی سنا ہے بہت سارے ریسرچرز ہیں, تو ریسرچ کریں. آپ سیلف فلفلنگ پروفیسی کر رہے ہیں. جن لوگوں کو آپ آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو فوج کے ساتھ یونائٹ کر رہے ہیں. یہ پلیز نہ کریں. تھینک یو ویری مچ. انٹرنیشنل لائن آف کنٹرول سے اس طرف رہیں, انٹرنیشنل بارڈر سے اس طرف رہیں, ہمارے ملک میں اٹیک نہ کریں. تہاڈی بڑی مہربانی. اور اگر کوئی پرابلم ہے, کوئی ایشو ہے, تو اس کے لیے جو فورمز بن چکے ہیں بین الاقوامی طور پر, ان فورمز پہ اپنا مقدمہ ضرور لے کے جائیں. اگر آپ کے مقدمے میں ثبوت ہے, اگر آپ کے مقدمے میں وزن ہے, تو ہم بھی کہیں گے اپنی حکومت سے کہ ان تمام تنظیموں کو بند کیا جائے جو کہ کسی طرح بھی سویلینز کے خلاف, معصوم لوگوں کے خلاف, انڈیا کے خلاف, بھارت کے خلاف ٹیررسٹ ایکشنز کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ٹیررزم پاکستان میں بھی ختم ہو, ہم چاہتے ہیں ٹیررزم انڈیا میں بھی ختم ہو, ہم چاہتے ہیں اگر پاکستان کسی بھی دہشت گرد تنظیم کو انڈیا میں سپورٹ کرتا ہے یہ ختم ہونا چاہیے, اور ہم چاہتے ہیں اگر انڈیا کسی بھی دہشت گرد تنظیم کو پاکستان میں سپورٹ کرتا ہے تو وہ بھی ختم ہونا چاہیے. تہاڈی بڑی مہربانی. لائک, شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.